الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم مصلیان حضرات، آج ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 15ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تراویح کو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی سماعت کو بھی قبول فرمائے۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ یہ سفر جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور وہ جگہ بہت بابرکت ہے اور تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اپنے رسول کو نشانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ سفر اس لیے کرایا تاکہ میرا رسول، میرا بندہ میری نشانیوں کو دیکھے۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے توحید کا اللہ نے ذکر کیا، سبحان الذی، اللہ پاک ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا۔ یہ سفر شروع ہو رہا ہے تو اللہ نے بتایا کہ دیکھیے یہ ذات پاک ہے، توحید۔ اللہ توحید کو بتانا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے کسی تعریف سے شروع کرتا، لیکن اپنی تعریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ نبی کو نور کہتے ہیں، جو لوگ نبی کو نور کہتے ہیں، ان لوگوں کی بات کی بھی رد ہو رہی ہے۔ بعبدہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں رسول بھی استعمال کر سکتا تھا کہ برسول ہی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنور ہی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے نور کو سفر کرایا، لیکن سارے ڈاؤٹ کو اللہ نے کلیئر کر دیا۔ جو ذہن میں بات آتی کہ نبی نور ہے، اللہ نے بعبدہ کے ذریعے سے بات کلیئر کر دیا کہ نور نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، لا تطرونی کما عطرت النصارى ابن مریم، اے میرے صحابہ میرے مقام کو اتنا مت بڑھانا جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا گیا۔ فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ رسول، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا جائے، مجھے نور نہ کہا جائے، مجھے اور کسی لقب سے نہ پکارا جائے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہا جائے۔ اس کے بعد رات کے وقت معراج کا واقعہ پیش آیا، اور مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ذکر ہے، لیکن حدیث کے اندر صرف اقصی تک نہیں گئے بلکہ ساتوں آسمان تک گئے، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں جا کر جنت اور جہنم کے مناظر کو بھی آپ نے دیکھا، اور نماز کے مسائل بھی سامنے آئے۔ تو ساری چیزیں پیش ہوئی۔ ایک اور اشکال اس میں سمجھ میں آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خواب میں یہ واقعہ، یہ سفر پیش آیا، لیکن بعبدہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور جسمانی اعتبار سے اس سفر کو کیے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو سفر کرایا، جنت اور جہنم کے مناظر کو دکھایا، اور نماز اور دیگر مسائل سامنے آئے، اور تمام انبیاء کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات کے امامت کرائے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ماں باپ کتنے انمول ہیں، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ وَاعْبُدْ
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کے بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے یہ الگ بات ہے۔ اللہ آگے اور بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں، اگر تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ کسی اولاد کے پاس ماں اور باپ بوڑھے ہو جائے یا صرف ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھی ہو جائے، چاہے ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے، تو ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ کیا اس کا مطلب جوانی کے عالم میں مارو گالی دو؟ نہیں، اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ بڑھاپے کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو یہ بچے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ماں کے پاس طاقت بنا کے کھا سکتی ہے، باپ کے پاس طاقت ہے وہ کما کر تم کو کھلا رہا ہے، لیکن وہی باپ جو آپ کو بچپن سے لے کے جوان کرتا ہے، کھلاتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور آپ جوان ہوتے ہیں تو وہ باپ آپ کے لیے بچہ بن جاتا ہے، آپ اس کے باپ بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے باپ نے آپ کو بچپن میں کھلایا پلایا، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسے اکٹھا کیے، جب وہی باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، وہی ماں جو بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے اور آپ جوان ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بیوی آ جاتی ہے، تو آپ ماں باپ کے لیے باپ بن چکے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کے بچے ہو گئے۔ جس طریقے سے بچپن میں ان لوگوں نے آپ کو پالا پوسا، اب ویسے آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے میں آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ اور جو اللہ رب العالمین نے احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، اور کلاہما یا دونوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ماں باپ جب دونوں زندہ رہتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ بیٹا اگر ماں کو تکلیف دیتا ہے تو ماں اپنے شوہر سے، باپ سے جو ہے، شوہر سے اپنے دکھ کو جو ہے بانٹ لیتی ہے کہ بیٹے نے آج ایسا ایسا کہا ہے۔ بہو اگر اپنے ساس کو کچھ کہتی ہے تو وہ بہو جب اپنے ساس کو بولتی ہے، لڑائی کرتی ہے یا کچھ ایسے طعنے مارتی ہے تو وہ ساس اپنے شوہر سے یعنی لڑکے کے باپ سے اپنے دکھ اور تکلیف کو بانٹ لیتی ہے، وہ سہ لیتے ہیں۔ لیکن جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بچی ہے، بیٹے کی طرف سے اگر ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، بتاؤ وہ بوڑھی ماں کس سے اپنے دکھ اور تکلیف کو بانٹے گی؟ اسی لیے قرآن نے ماں باپ کے اس جذبے کو اور اس بات کا خیال کیا ہے کہ ماں باپ اگر تنہا ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک بچے یا پھر دونوں، آپ کو لڑنا نہیں، اف تک نہیں کہنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ نے بولا بیٹا پانی لے آؤ، آپ اٹھا کر لائیں گے، لیکن اٹھنے سے پہلے آپ کے دل میں جو کراہت محسوس ہوئی ہے، آپ نے جو ہلکا سا اپنے زبان سے چے کا لفظ نکالے گا، اس کو اف کہتے ہیں۔ یہ کہنے سے بھی قرآن منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کو چھوڑیے، ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کیا ان کو ماں باپ کی عصمت کو معلوم نہیں ہے؟ انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد میں ماں باپ کی عصمت پر کچھ باتیں پیش کروں گا، پر اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ سے نرمی کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے جو ہے بازو میں، اپنے پنکھ میں دبا کے رکھتا ہے تاکہ دوسرے جانوروں سے میرے بچے محفوظ ہو سکے، اسی طریقے سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے، آپ کے ماں باپ بالکل کمزور ہو جائے، تو باپ اور ماں ان دونوں کے جو ذمہ داری اٹھائے گا وہ بیٹا اٹھائے گا۔ اور ویسے ہی جیسے ایک پرندہ اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو اپنے بازو کے اندر دبا کے رکھتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو ایسے ہی، ایک بیٹا بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جائے تو اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے دونوں ہاتھ
کہ بازو بنے کہ رحمت کے بازو اور رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دے، کوئی تکلیف نہ دے. یہ ماں باپ کی عظمت ہے. میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے واقعات سننے کو آ رہے ہیں کہ ماں باپ، بوڑھی ماں ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ جوان بیٹا جو ہے عورت پانے کے بعد، بیوی پانے کے بعد اپنے ماں کو ستا رہا ہے، اور وہ بوڑھی ماں اسٹیشنوں پر جا کر بھیک مانگ رہی ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہی ہے. تمہاری غیرت کہاں گئی؟ جو اپنے ماں باپ کو ستانے والے ہیں وہ کان کھول کر سنیں. وہ ماں جو آپ کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 ماہ تک آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور کائنات کی ساری تکلیفوں کو جھیلتی ہے، وہ ماں جو اپنے خون کو آپ کو غذا کے شکل میں کھلاتی ہے، پلاتی ہے. آپ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، دنیا کی کوئی آکسیجن جانے والا نہیں، لیکن اسی ماں کا خوراک جب خون بنتا ہے تو تم پیٹ میں اسی ماں کے خون کو پیتے ہو، یہی تمہارا خوراک ہوتا ہے. اور آج اسی ماں کو گالی دے رہے ہو، آج اسی ماں کو گھر سے نکال رہے ہو. میرے بھائیوں، اپنے ماں کے سامنے پوری زندگی ماں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، پھر بھی آپ اپنے ماں کے احسان کو نہیں پورا کر سکتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا اپنے ماں کو لے کر طواف کر رہا ہے. اس کی ماں بوڑھی ہے اور وہ اپنی ماں کو پیٹھ پر لادے ہوئے ہے اور اپنے ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے اور کچھ اشعار پڑھ رہا ہے. اور آگے جب عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے، اے عبداللہ بن عمر، بتاؤ کیا میں نے اپنے ماں کی احسان کو پورا کر دیا؟ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، او میرے بھائی، یمن سے تم نے اپنے ماں کو اپنے پیٹھ پر لا کر لایا ہے اور خانہ کعبہ کو تم طواف کرا رہے ہو، لیکن یاد رکھو تم حق کی بات کر رہے ہو. جب تمہاری ماں نے تم کو چلا تھا، جب تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا تھا، جب پہلی چیخ نکلی تھی تمہاری ماں کی، جب تمہاری ماں تم کو چل رہی تھی، جب تمہاری ماں تم کو پیدا کر رہی تھی، اور پہلی چیخ آہ کا جب لفظ نکلا تھا، ابھی تم اس آہ کے لفظ کو بھی حق ادا نہیں کر پائے ہو. پوری زندگی اگر ماں کی خدمت کو ادا کرو تو آپ نہیں ادا کر سکتے. یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مقام ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، سب سے زیادہ میرے نیکیوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہاری ماں سب سے زیادہ نیکی کی حقدار ہے. صحابہ رسول کہتے ہیں ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں امک، تمہاری ماں. صحابہ رسول تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم من، اپنی ماں کے ساتھ. جب چوتھی مرتبہ صحابہ رسول اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی بار بار ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو کا، تمہارا باپ. پتہ یہ چلا کہ ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں 3 کام ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے. 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا یہ ایک ماں کا کام ہے، اور آپ کو دودھ پلانا یہ آپ کے ماں کا کام ہے، اور جو تکلیف ماں آپ کو جنتے سمے سہتی ہے وہ ایک باپ نہیں سہ سکتا ہے. اسی لیے جو مقام ماں کو ہے وہ مقام باپ کا بھی بڑا مقام ہے. ایسا نہیں کہ اب ماں کو لے کر آ جائے باپ کو الگ کر دیجیے، نہیں. میں جو ڈفرنس اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کی مجھے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل سب سے بہترین ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کا جب ٹائم ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. صحابہ رسول کہتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحابہ رسول تیسری سوال کرتے ہیں تیسری مرتبہ کہ اللہ نبی اس کے بعد، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ. پتہ یہ چلا کہ جہاد سے بڑھ کر بھی ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی جو مقام ہے یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ ماں باپ کا اہمیت
اور ان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ گئے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ دونوں زندہ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، اس سے بڑا تمہارے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ جہاد سے بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت ہو گئے۔ اور آج ہم تھوڑے سے کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، آج ہمارے بازو میں طاقت آ جائے ہم دو پیسہ دیکھنے لگتے ہیں، باپ پر حکم چلانے لگتے ہیں۔ کیا تمہاری اوقات ہے؟ جس باپ نے تم کو پالا، جس باپ نے آپ کو جوان کیا، آپ کو انگلی پکڑ کر چلایا، اور بڑا ہونے کے بعد اور کمانے کے بعد دو پیسہ دیکھتے ہو اور باپ پر حکم چلاتے ہو؟ میرے بھائی یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اگر ماں باپ بد دعا دے دیں تو آپ کی زندگی بیکار ہو جائے گی، پوری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اگر ماں ناراض ہو تو مرتے وقت آپ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں ایسے واقعات نبی کے زمانے میں آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت نیک صحابی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے اور یہ اپنے بیوی کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت نیک صحابی پرہیزگار صحابی ہیں، بیمار پڑتے ہیں، بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ بستر کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی بیوی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی تک پیغام بھیجتی ہے اے اللہ کے نبی میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات سنتے ہیں کہ اپنے چند صحابہ کو بھیجتے ہیں، ان صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ تمام صحابہ آتے ہیں اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو تسلی دیتے ہیں اور اس بات کی تلقین کرتے ہیں اے علقمہ تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرو۔ لیکن علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ بات اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے یہ صحابی جو بہت نمازی تھے، اے اللہ کے نبی زکوٰۃ دینے میں بہت آگے تھے، اے اللہ کے نبی پرہیزگار اور نیک تھے، لیکن اے اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ پتہ لگاؤ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے ملاقات کرتے ہیں اور حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کا حال کیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت نیک ہے، میرا بیٹا تو بہت پرہیزگار ہے اے اللہ کے نبی، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے وہ اپنے بیوی کو لے کر الگ ہو گیا ہے اے اللہ کے نبی، اور مجھے بھول گیا ہے، میری محبت کو بھول گیا ہے اے اللہ کے نبی۔ اپنے بیوی کو پانے کے بعد ماں کی عزت اس کے پاس نہیں رہی ہے، اب وہ ماں سے ملاقات بھی نہیں کرتا ہے، اپنے ماں کو بھولا ہوا ہے اے اللہ کے نبی، میں علقمہ سے بہت ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ ماں کے سامنے علقمہ کی ماں موجود ہے اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کہتے ہیں لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑی اکٹھا کی جاتی ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ لکڑی کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی آگ میں آپ کے بیٹے کو جلاؤں گا، اسی آگ میں آپ کے بیٹے کو جلاؤں گا۔ ماں کی ممتا پہ جاؤ جو ابھی تک علقمہ سے ناراض تھی۔ میرے بھائیوں دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جو اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھے۔ وہ ماں ہے جو یہ چاہتی کہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش خرم رہے، ہمیشہ وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا اس آگ میں علقمہ کو جلانا ہے، وہ ماں کی ممتا جاگتی ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو اس آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے علقمہ کی ماں تم اس آگ کی بات کر رہی ہو، تمہارا بیٹا تو جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا اور ان کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوا تو جہنم کی آگ میں جلے گی جو اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔
ماں نے فوراً معاف کر دیا. اور یہاں ماں معاف کر رہی ہے اور وہاں خبر پہنچتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس خبر آتی ہے کہ اللہ کے نبی علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہو گیا. میرے بھائی, ماں اگر ناراض ہے تو زبان بھی آپ کی کانپے گی, زبان سے بھی صحیح بات نہیں نکلے گا. اور اگر ماں بد دعا دے دے تو بد دعا بھی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. ماں کی بد دعا کو اور ماں کی دعا کو آسان مت سمجھو. کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, ماں سے بڑی محبت کرنے والے بھی تھے, لیکن خالقی سے مسٹیک پر ماں غلط سوچتی ہے اور بد دعا دیتی ہے. جریش کا واقعہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر صرف 3 بچے بچپن کے عالم میں گود میں بولے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, جب ماں کے دامن پر الزام لگا کہ آپ کی ماں زانیہ ہے, تو حضرت عیسیٰ نے بولا تھا. اور وہ بچہ جو جریج جس کینڈ میں پھنسے تھے, بدکاری میں پھنسے تھے, تو وہ بچہ غور میں بولا تھا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے. اور تیسرا وہ فرعون کے محل میں جو کنگھی کر رہی تھی, اس کے بچے نے اپنے ماں سے کہا تھا, امی جان تم آگ میں کھل جاؤ, تم حق پر رہو. تو یہی 3 بچے. تو جریج کا جو معاملہ تھا, یہ بہت نیک عابد گزار تھے. یہ اپنے گھر سے کچھ دوری پر جا کر ایک خانقاہ بنا لی تھی اور وہیں پر جا کر اللہ اللہ کرتے تھے, بہت عبادت گزارتے. ماں آتی تھی, مل کر جاتی تھی. لیکن کچھ دن کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ ماں آئی اور یہ نماز میں لگے ہوئے تھے. ماں بلا رہی ہے باہر سے, اور یہ نماز میں کیسے بلا اپنے ماں کے جواب کو دے. ماں ایک دن آئی اور یہ نماز کی حالت میں تھے, دوسرے دن پھر اسی ٹائم پہ آئے, وہ نماز کی حالت میں تھے. ایسے 3 دن ہوا اور ماں سمجھ گئی کہ اب جریش کا مقام سماج کے اندر بہت بلند ہو گیا ہے. اب یہ میرا بیٹا اپنے آپ کی شہرت پا گیا ہے, اب اس نے میری عزت اور میری تقریر میں کمی کر رہا ہے. یہی سوچ کر ماں نے بد دعا دے دیا کہ جا تجھے کسی بدکار کا منہ دیکھنا پڑے, کسی بدکاری کے الزام میں تجھے پھنسنا پڑے. اور واقعی ہوا یہ کام کہ حضرت جریج جو ہے ایک بدکار عورت کے ساتھ, ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا, لیکن اس نے آپ کو الزام لگایا. اور بعد میں جب معاملہ پورا ہوا تو پتہ لگا کہ بچہ کسی اور کا ہے, لیکن کچھ ٹائم کے لیے ان کو بدنام ہونا پڑا. یہ ماں کی بد دعاؤں کا اثر تھا. میرے بھائیوں, اگر آپ کی ماں آپ کو بد دعا دے دے تو یاد رکھیے پوری دنیاوی زندگی تباہ ہو جائے گی, اور آخرت کے اندر جو اس کا انجام ہوگا تو ہوگا ہی. اور ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اور یاد رکھو, ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے حسن سلوک کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک کیا ہے, تو ماں باپ کے اچھے سلوک کے وسیلہ کے ذریعے سے اللہ آپ کو بخش سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, 3 آدمی کہیں جا رہے تھے اور اچانک بارش ہونے لگتی ہے. 3 آدمی کہیں جا رہے ہیں اور اچانک بارش ہونے لگتی ہے, اور یہ لوگ جا کر ایک کار میں چھپ جاتے ہیں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چٹان, بڑا سا چٹان گار کے منہ پر آ جاتا ہے, اور بالکل اس کار کو, اس پہاڑ کو چھینک لیتا ہے, اور ان کو سے پہاڑ کے اندر بند کر دیتا ہے. اب یہ لوگ اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. یہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں, میرے بھائیوں اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے, اس نیک عمل کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, ہو سکتا اللہ آپ معاف کر دے. ان تینوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا. وہ اپنے نیکی کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لگا رہا ہے, اے اللہ میرا کام یہ تھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میرے بیوی بھی تھی, میرے بچے بھی تھے, اے اللہ میں بکری چراتا تھا, جانور چراتا تھا, اور جب وہاں سے لوٹتا تھا تو بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, سب سے پہلے جانور کے دودھ کو اپنے ماں باپ کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. لیکن اے اللہ ایک دن کا معاملہ ہے, اے اللہ ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے کچھ دور نکل گیا, مجھے لوٹنے میں شام ہو گئی, آیا گھر دیکھا ماں باپ سو چکے ہیں, میں دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سر پہ کھڑا ہوں, سامنے کھڑا ہوں, اور اسی انتظار میں ہوں کہ ماں باپ کی نیند کھل جائے اور میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلا دوں. اور ادھر بچے بلک کر رو رہے ہیں, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لیکن دل گوارا نہیں کیا کہ آج تک میں نے اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا, ایک دن میں اپنے بچوں کو کیسے پلا سکتا ہوں. اے اللہ اگر اس عمل کو تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا, تو اللہ اس چٹان کی گار کو ہٹا دے. ماں باپ کی اس نیکی کا وسیلہ اس بندے نے دیا,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کی چٹان کو مکمل طور پر تو نہیں ہٹایا لیکن ہلکا سے ہٹایا. اس کے بعد جب وہ غار کا چٹان ہلکا سے ہٹ جاتا تو دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور نیکی یاد کرنے کے بعد وہ بھی وسیلہ دیتی ہیں، وہ بھی وسیلہ دیتی ہیں. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو تلاشتے ہیں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے. ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی تھے جن کو اپنے چچا زاد بہن سے بڑی محبت تھی، ہو گئی تھی محبت. اپنے چچا زاد محبت، بڑی خوبصورت بہن تھی، چچا زاد بہن تھی، محبت ہو گئی اور اس بہن کو پانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی. لیکن وہ بہن ان کو ایک چیلنج کرتی ہے کہ جب تم مجھے 100 درہم دو گے تو میں آپ کی اس محبت کو ایکسپٹ کروں گی. یہ کہتے کہ میں نے اپنی اس بہن کی محبت کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی میں نے اور 100 درہم لا کر اس بہن کے سامنے رکھ دیا. لیکن جب میں اس کو اکیلے اور تنہائی میں لے کے گیا اور اسے وہ ہاتھ لگانے لگا تو وہی بہن کہتی ہے اتق اللہ، او میرے بھائی تم اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم کیا کرنے جا رہے ہو. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے بہن نے جب یہ جملہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں پہلی مرتبہ میرا یہ جملہ سنا تھا کہ پورا جسم لرز اور کانپ اٹھا اور میں نے اس اپنے بہن سے جو ابھی تک زنا کا ارادہ تھا، میں نے زنا کے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور اسی وقت سے اللہ سے توبہ کر لیا کہ آج کے بعد گندی نظر سے اپنے اس بہن کو نہیں دیکھوں گا. اے اللہ اگر تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے، اور اللہ نے ہٹایا بھی چٹان. اس لیے میرے بھائیوں یہ ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ماں بخاری کے بارے میں ملتا ہے یہ نابینا تھے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ نابینا تھے لیکن ماں کی دعاؤں نے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہوا اور ان کی ماں ان کی تعلیم و تربیت میں ان کا بڑا کردار ہے. نابینا تھے لیکن ان کی دعاؤں سے ماں نے خوب دعا کی اللہ اگر میرے بیٹے کی بینائی کو تو واپس لا رہا ہے تو اللہ میں اس کو اتنا پڑھاؤں گی، ایسی تعلیم دوں گی کہ اللہ میں اس کو اللہ تیرے راستے وقف کر دوں گی. اور اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کی دعا کو بھی سنا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. خانہ کعبہ کے امام کے بارے میں نے کچھ دن پہلے واقعہ بتایا تھا. تو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اگر دعا کرتے ہیں تو دعا بھی بہت جلد قبول ہوگی اور اگر ماں باپ بد دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی بد دعا بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے. اسی لیے ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی بد دعا سے بچو. اور ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو غصے کے عالم میں کوئی ایسے الفاظ مت نکالنا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس لفظ کو قبول کر لے. اسی لیے جب غصے کے عالم میں اپنے بچوں کو کچھ برا بھلا کہو تو وہ اچھی بات ہو، اچھی الفاظ میں برا بھلا کہا جائے، یہ نہیں کہ بد دعاؤں کی شکل میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں کے بد دعا، باپ کے بد دعا کے وہ بہت جلد قبول کرتا ہے، دعا بھی قبول کرتا ہے. اسی لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ماں باپ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو چاہیے. آج کے اس دور میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے. بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے کچھ کمانے کے لائق ہوتے ہیں، پورا حق جتاتے ہیں باپ پر. تم نے کیا ہے؟ جس باپ نے آپ کو بچپن میں انگلی پکڑ کر چلایا تھا اور اسی باپ کو آج کہہ رہے ہو کہ تم نے کیا. جس باپ نے تم کو پالنے کے لیے، جس باپ نے آپ کے پیٹ کو بھرنے کے لیے خود بھوکا تھا، آج اس باپ کو تم نے کہا کہ تم نے کیا میرے لیے. جس باپ نے آپ کے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو جہنم مول لے لیا، حرام کمائی کو اس کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھا کہ میرے بچوں کے فیوچر اچھا ہو، اور آج تم اس باپ کو تم ڈانٹ رہے ہو، چھڑک رہے ہو. آج تم اس ماں کو جس ماں نے آپ کو بچپن میں آپ نے پیشاب کیا، آپ نے پاخانہ کیا، ماں نے آپ کو سوکھے بستر میں سلایا اور اپنا گیلے میں سویا، آج اس ماں کو تم گالی دے رہے ہو. آج تم اس ماں کو بیوی کو پانے کے بعد اس ماں کو جو ہے روڈ پر اور گھر سے باہر نکالے ہو. یاد رکھو، سدھر جاؤ. ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتی ہے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ کیا آج میں آپ لوگوں کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے راستے میں شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ
کہ ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی نہ کریں۔ ایک آخری چیز سورہ کہف کے تعلق سے، سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، ایک فضیلت آپ کے ساتھ رکھ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں جمعہ کے دن یا غیر جمعہ کے دن، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو یہ حدیث میں بتا رہا ہوں یہ مطلق ہے، چاہے آپ جمعہ کے دن پڑھیں یا روزانہ پڑھیں، وہ دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت پڑھے یا آخر کی 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ دجال کی فتنوں سے محفوظ ہے۔ اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے، مختصر سے بتا رہا ہوں کہ ایک چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے، جب ان لوگوں کو توحید کی بات سمجھ میں آ گئی، ان کو پتا چلا کہ توحید کیا ہے، اسلام کی صحیح بات ان کے ذہن میں آیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک دن کا معاملہ ہے کہ پورے خاندان والے شہر سے باہر میلے میں گئے تھے، تو یہ لوگ بھی میلے میں گئے تھے، تو وہاں جانے کے بعد اس وقت جو بادشاہ تھا دقیانوس بہت بڑا مشرک بادشاہ تھا، بہت بڑا مشرک، اس نے سارے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ بتوں کی عبادت کرو، اور یہ کرواتا بھی تھا، دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا اور یہ مشرک تھا۔ تو ان نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بتوں کی عبادت کریں، باطل چیز ہے، تو وہاں سے ایک ایک نوجوان ہلکا ہلکا چوکے چوکے سے نکلنے لگے اور جا کر ایک ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ چند نوجوان آئے، چند نوجوان اس درخت کے نیچے آئے اور وہ آپس میں کسی کو پہچانتے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے ہمت کی کہ بھائی یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں، اپنے اپنے دلوں کی بات بتاؤ، کیوں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو انہی میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ میرے بھائی میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بالکل باطل چیز ہے، اسی لیے میں نے اس چیز کو برداشت نہ کر سکا اور وہ جگہ چھوڑ کر میں یہاں آ گیا۔ سارے لوگوں نے کی زبان کہا اللہ کی قسم میرے بھی نزدیک یہی معاملہ ہے، ہم نے بتوں کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں برا لگا اور ہمیں معلوم ہوئے کہ توحید نہیں، جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر یہ لوگ دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے بھی آیا۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو ہم ایک جگہ رہتے ہیں، اور ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک جگہ ہم وہاں رہ کر عبادت کریں گے۔ یہ لوگ اس جگہ میں چلے جاتے ہیں جہاں ان لوگوں نے سوچا تھا اور جا کر وہاں عبادت کرنے لگتے ہیں، لیکن قوم کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں جو ان بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ بادشاہ تک خبر جاتی ہے، دقیانوس تک خبر جاتی ہے، وہ ان تمام نوجوانوں کو بلاتا ہے اور اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنایا بیٹھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، نوجوانوں نے قبولا، اس کے بعد اس نے دھمکی دی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان نوجوانوں کو مہلت ملی، وہاں بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور اسی غار کا اس سورہ کے اندر ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو 309 سال تک چھپا دیا۔ ان کو جب یہ غار میں گھسے تو 309 سال تک 309 سال ان کو سلا دیا۔ جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کو لگا کہ ابھی ہم صبح آئے تو شام ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسہ لے کر، سکہ لے کر بازار اور مارکیٹ میں بھیجا کہ جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ جب بازار ان کے ساتھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ سکہ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا، 300 سال پہلے کا سکہ یہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کہاں ملا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کل اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ کہاں کا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، اپنے گھر سے کل آئے ہیں۔ لیکن کون مانے بات، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 309 سال گزر چکا ہے۔ اب یہ بات جو ہے بادشاہ تک، اس دور کا جو بادشاہ تھا نیک تھا، اس تک بات پہنچتی ہے۔ بادشاہ اور وہ آدمی جو سکہ لے کر گیا تھا کھانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، ساتھ سمیت بادشاہ بھی اور وہ آدمی جو اپنا سکہ لے کر گیا تھا سامان لینے کے لیے، وہ اور بادشاہ سب لوگ، یہ لوگ غار میں جو چھپے تھے ان لوگ کے پاس آئے، دیکھا کہ چند نوجوان ہیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نیک تھا، اس نے ایک عمارت بنوائی اور تمام لوگوں کو، تمام نوجوانوں کو وہاں شفٹ کر دے کہ جاؤ یہاں کھل کر تم عبادت کرو۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلا کہ اگر آپ وہ اصحاب کہف کے نوجوان
جب ان کو توحید سمجھ میں آ گئی، اپنے رشتے دار، خاندان، اپنے باپ، اپنے اولاد، اپنے بچوں، سب لوگوں کو چھوڑا صرف اور صرف توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ کیا اگر اصحاب کہف کے نوجوانوں کو آج کے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا جائے کیا عزت رہے گی؟ آج ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ نوجوان توحید کو سمجھنے کے بعد، اسلام کو سمجھنے کے بعد پوری کائنات کو چھوڑ دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں، خاص کر کے آج کی جو درس میں ہے سب سے زیادہ نوجوانوں ہی کے تعلق سے، کیونکہ ایک نوجوان ہی اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، ایک نوجوان ہی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اصحاب کہف کے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمایا تھا، اللہ آج وہ سمجھ امت محمدیہ کے نوجوانوں کے اندر بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔